السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑھ کر اسلام میں جو ترقی اور قربت الہی کی ضمانت دیتا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہی وہ واحد سہارا ہے جس کے ساتھ بندہ دنیا سے رخصت ہو تو اللہ کے ہاں اعلی مقام پاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، الفت اور عبادت جڑی ہوئی ہے۔ یہی ایمان ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے۔ ایمان کی پہلی شرط اللہ ہے، اللہ پر ایمان۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، پہلے ایمان ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان۔ اب ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی پہچان تو کریں۔ اللہ کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے ناموں سے ہوتی ہے، اسماء الحسنی۔ اللہ کے نام 3000 ہیں، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے 3000 نام ہیں، 1000 نام فرشتوں کو پتہ ہے، اس سے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور 1000 نام نبیوں کو پتہ ہے، اس سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور 1000 نام دنیا میں آئے ہیں جس میں سے 300 نام جو ہیں وہ زبور میں تھے، 300 انجیل میں اور 300 تورات میں، 900 ہو گئے، اور 100 نام قرآن پاک میں ہے۔ 99 نام ظاہر ہیں اور 1 نام وہاں پر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نام جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، انہی ناموں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے خاص شعبے بھی ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے 99 نام میں سے جو کوئی ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو یہ نام شفائے امراض، حصول برکت، اضافہ رزق، رفع حاجات اور رفع غربت اور تنگ دستی، دفع آسیب اور جادو، حصول رحمت، حصول ولایت اور دین و ایمان کی سلامتی کی ضامن ہے۔ نماز فجر کے بعد اگر آپ اللہ کے ناموں کا ایک دفعہ ورد کر لیا کریں تو سارے دن اس کی برکتیں اور رحمتوں سے آپ فائدہ ضرور حاصل کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے ناموں کو پڑھنے والا اللہ کی معرفت تک جا پہنچتا ہے۔ اگر اللہ کے ناموں کو روزانہ 100 بار پڑھنے کی عادت بن جائے تو بہت جلد معرفت کی راہیں کھل جاتی ہیں اور اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، شیطان کے حملوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، گھر میں برکت ہو جاتی ہے، ہر نیک کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، صحت و سلامتی قائم ہو جاتی ہے، اور دل جو ہے اللہ کی یاد سے معطر ہو جاتا ہے، عزت اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں قدر اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے ایمان کے ساتھ۔
تو یہ سب بہت اہم ہیں۔ ایمان کی پہچان اللہ کے نام سے، اور اللہ کے نام جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ اللہ رحمان، اب رحمان اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے۔ اللہ ذاتی نام ہے اور رحمان صفاتی نام ہے۔ رحمان کے ساتھ جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر کسی شخص کے دل میں سختی ہو اور وہ نہ جا رہی ہو تو اللہ کا نام یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان ہو پڑھتا رہے تو اس کے دل کی سختی نرمی میں بدل جائے گی۔ اسی طرح سے بندہ جو غصہ کرتا ہے اکثر اور پریشان رہتا ہے اور خود بھی چڑچڑا پن اس میں قائم رہتا ہے، تو اللہ کا نام رحمان پڑھتا رہے تو اس کے اندر یہ چڑچڑا پن بھی ختم ہو جائے گا اور غصہ بھی جاتا رہے گا اور شرافت اور نرمی اور حیا پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ اس کے اندر رحمانیت یعنی رحم کرنا ختم ہو گیا ہے، دوسروں پر مہربان نہیں ہے، اس کے اندر مہربانی نہیں ہوتی بلکہ آنے جانے والے سے، بولنے والے سے سختی سے نمٹتا ہے، تو رحمان کا ورد کرے، اس میں بہتری آئے گی۔ رحمان اللہ کا وہ نام ہے جو پہلے کبھی کسی امت میں اللہ نے نہیں بتایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی رحمان کی بدولت کافر، مشرک اور ہر قسم کے نافرمان جو ہیں وہ سب رزق پاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمان کے نام کی نسبت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب اللہ تعالی مخلوق پر مہربانی فرماتا ہے من جملہ، تو اللہ کے نام رحمان کے ذریعے سے اللہ کی رحمت ایک علاقے پر نازل ہوتی ہے۔ اب اس علاقے میں کیونکہ نافرمان بھی ہوتے ہیں اور فرمانبردار بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ نام اللہ کا رحمان ہی اس جگہ پر برکت اور بھلائی لاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے نام رحمان کا ورد کرتا رہتا ہے اس میں لطافت، نرمی، مہربانی، خلوص، وفا پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی یعنی کسی دوسرا شخص جو کہ جہاں وہ کام کرتا ہے وہ سخت ہے، وہاں پر وہ اس کی بات نہیں سنی جاتی اور اس کو ترقی نہیں دی جاتی، تو وہ یا رحمان ہو یا رحمان ہو پڑھتا رہے ایک تسبیح ہر نماز کے ساتھ، انشاءاللہ اس کو ترقی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ یا رحمان ہو یا رحمان پڑھتا رہے ایک تسبیح ہر نماز کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا انتظام عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے جس سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا رحمان۔ اسی طرح اللہ کا دوسرا نام رحیم ہے۔ رحیم اللہ کا نام ہے جس کا مطلب ہے اللہ رحم کرنے والا ان پر جو ایمان والے ہیں۔ رحمان اللہ کی رحمت ہے تمام جہان کے لیے، کافر، مشرک، مسلمان، ہر بندے کے اوپر اللہ رحمان ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ اور رحیم اللہ کی وہ صفت اور اس کا نام ہے جس سے وہ ایمان والوں پر رحم فرماتا ہے، اور خاص طور پر ایمان والوں پر اللہ کی رحمت ہوگی کہاں پر؟ قیامت کے دن جنت میں۔ اس لیے سورہ یاسین میں آپ نے
پڑھا ہوگا سلام قولم من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے، یعنی رحیم جو رحمت والا ہے، سلام کیا جائے گا جنت والوں کو۔ یہ اللہ کی رحمت ہوگی، یہ اس وقت جب اللہ دیدار فرمائے گا، کرم ہوگا۔ تو رحیم جو ہے یہ اللہ کا نام، اس سے آپ کسی کے دل کے اندر اگر رحمت نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، تو آپ دونوں نام اللہ کے، رحمان اور رحیم، آپ ان دونوں کو ملائیں اللہ کے ساتھ، پھر یوں کہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو۔ اس کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام کام ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی جو بھی نیک خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جائے گی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو۔ اسی طرح اگر آپ پھل فروٹ ہے، آپ کی زراعت ہے کوئی، آپ تو آپ کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ اگر یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھیں گے اور دل میں رکھیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ اس زمین پر جہاں سے فصلیں اگتی ہیں آپ کی، وہاں پر بھی برکت ہوگی۔ اور اگر پڑھ کر پانی پر دم کر کے جب آپ اس زمین کو سیراب کرتے ہیں جس میں سے فصلیں پیدا ہونی ہیں، تو ان میں برکت ہوگی، پیداوار بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر بندہ روزانہ کم از کم 500 دفعہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنے کا وظیفہ بنائے تو اس کے تمام معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور اس میں غصہ نہیں آتا، اور نہ کوئی اس سے غصے سے پیش آتا ہے، نرمی اور رحمت کے ساتھ اس کا دن گزر جاتا ہے۔ اس طرح سے روزانہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ کی رحمت اس پر ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔